اسی اسلام کے لیے انہوں نے بنیادی طور پر بڑا کردار ادا کیا۔ آپ نظریاتی ادارے کو دیکھیں، نظریاتی کونسل کو دیکھیں، اور وفاقی شرعی عدالت کو دیکھیں، زکوٰۃ و شر کا نظام دیکھیں، مذہبی امور کے وزارت دیکھیں، یہ سب جنرل ضیاء الحق صاحب مرحوم کی مرہون منت ہے۔ آج ضرورت ہے کہ جنرل صاحب اعلان کرنے والے تھے کہ اس ملک کا نظام کتاب و سنت کے مطابق ہوگا، لیکن دشمنوں نے اس موقع سے میں ان کے خلاف ایک گہری سازش کر کے آگے سے ہٹایا، لیکن ان کے نظریات اب بھی باقی ہیں۔ سب کی نظریں ہمارے اعجاز الحق صاحب، انور الحق صاحب پر پڑی ہوئی ہیں۔ یہ میدان میں آئیں، اپنے باپ کے ورثے کو آگے لائیں۔ اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے، اللہ ضرور تمہاری مدد فرمائیں گے اور تمہارے قدموں کو مضبوط فرمائیں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں جناب اعجاز الحق صاحب، جناب انور الحق صاحب اور علماء کرام، ہمارے شیخ المشائخ کی جانشین حضرت مولانا میاں محمد اجمل قادری صاحب، ہمارے مجاہد اسلام جناب مولانا طاہر اشرفی صاحب، دیگر علماء کرام کا میں تہ دل سے، اور جناب شہید اول اور غازی اول جناب سردار عبدالقیوم خان صاحب کے جانشین جناب سردار عتیق احمد خان صاحب، دیگر حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس موقع پر جو نزاکت ہے، یہ پاکستان اسلام کے نام پر ہمارا وجود میں آیا۔ ایک نظریاتی ملک ہے، لیکن اس سے انحراف کی وجہ سے آدھا ملک ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، آدھے کے خلاف مسلسل سازشیں ہو رہی ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ اس وقت پاکستان کی جغرافیائی سرحدات کے محافظ تو ہمارے افواج پاکستان، جو قابل فخر فوج ہے اور پاکستان کی پہچان ہے، پاکستان کی عزت ہے، اور اس کے ساتھ علماء کرام جنہوں نے پاکستان کی بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، تمام علماء اور مشائخ، تمام مکاتب فکر نے۔ لیکن آج ایک لابی مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ تاکہ جو جغرافیائی سرحدت کے محافظ ہیں ان کو بھی داغدار بنایا جائے، اور جو نظریاتی سرحدات کے محافظ ہیں علماء مشائخ، ان کو بھی آپس میں لڑایا جائے۔ یہ ایک مسلسل سازش ہو رہی ہے۔ اس وقت اعجاز الحق صاحب کو اللہ نے مقام دیا، ان کے عظیم والد کے عظیم صاحبزادے ہیں، اور ایسی شخصیت تھی کہ جو سب کے لیے قابل قبول، اور سب ان کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے مساجد مدارس کو جو انہوں نے عزت دی، اور اسی اسلام کے لیے انہوں نے بنیادی طور پر بڑا کردار ادا کیا۔ آپ نظریاتی ادارے کو دیکھیں، نظریاتی کونسل کو دیکھیں، اور وفاقی شرعی عدالت کو دیکھیں، زکوٰۃ و شر کا نظام دیکھیں، مذہبی امور کے وزارت دیکھیں، یہ سب جنرل ضیاء الحق صاحب مرحوم کی مرہون منت ہے۔ آج ضرورت ہے کہ جنرل صاحب اعلان کرنے والے تھے کہ اس ملک کا نظام کتاب و سنت کے مطابق ہوگا، لیکن دشمنوں نے اس موقع سے میں ان کے خلاف ایک گہری سازش کر کے آگے سے ہٹایا، لیکن ان کے نظریات اب بھی باقی ہیں۔ سب کی نظریں ہمارے اعجاز الحق صاحب، انور الحق صاحب پر پڑی ہوئی ہیں۔ یہ میدان میں آئیں، اپنے باپ کے ورثے کو آگے لائیں۔ اس ملک میں جو دو قومی نظریات کے تحت ہمارا وجود میں آیا، اور جو قرارداد مقاصد جس کا مقصد تھا کہ پاکستان کا نظام کتاب و سنت، پھر تمام مکاتب فکر کے علماء کے 22 نکات، پھر آپ دیکھیں کہ آپ 73 کے آئین جس میں واضح ہے کہ اس ملک کا تمام نظام کتاب و سنت کے مطابق 10 سال میں ہوگا، وہ ہو ہی نہیں رہا۔ ہم دوسری طرف جا رہے ہیں۔ اس طرف اگر ہم چلیں گے، اصل پاکستان کا استحکام اسلام سے ہوگا، اگر اسلام سے ہم وابستہ ہوں۔ اور میں کہتا ہوں اعجاز الحق صاحب، آپ اپنے مقام کو پہچان لیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام دیا ہے، اس عظیم باپ کے بیٹے ہیں۔ اگر آپ میدان میں آئیں گے، آپ کے باپ کی روح بھی خوش ہوگی، پاکستان بھی بچے گا۔ پاکستان اور اسلام یہ لازم ملزوم ہے۔
لازمی طور پر 27 رمضان المبارک جس رات قرآن اترا اس رات پاکستان آیا. یہ لازم ملزوم ہے. قرآن پاکستان الگ الگ نہیں ہو سکتے. ہمیں اس ملک کے اندر اس نظام کو تبدیل کرنا ہوگا. سارے سازشیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا. بجھتے ہوئے چراغ فروزاں کریں گے ہم، بجھتے ہوئے چراغ فروزاں کریں گے ہم، تم آؤ گے تو جشن چراغاں کریں گے ہم. میری مراد آج ہماری اس مجلس کو معطر کرنے کے لیے جناب مجاہد اسلام سرمایہ اہل سنت جانشین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میں ویسے تو کافی سارے پوائنٹ لے کر آیا تھا کہ تفصیل سے انشاءاللہ آج استقامت پاکستان، شہید اسلام ضیاء الحق شہید فاؤنڈیشن، ضیاء الحق مسلم لیگ اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے سردار عتیق صاحب، یہاں پہ مولانا صاحب، چراغ الدین صاحب، جن کے رگوں میں شہیدوں اور غازیوں کا خون ہے. اور میں آپ اور قائدین کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا. صرف میں آپ سے ایک گزارش ضرور کروں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے افواج پاکستان کو کوئی اگر میلی آنکھ سے دیکھے گا یا وہ اپنی گندی زبانوں سے صرف اپنی مفادات کے حق میں ان کے اوپر کیچڑ اٹھا لیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسلام کا ملک ہے. یہ بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے سے. تو پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کی اپنے در سے مار دے گا. لیکن یہ پاکستانی قوم ہے، یہ کتنے بھی کمزور عقیدے کے لوگ ہوں، لیکن افواج پاکستان اور پاکستانی اداروں پہ کوئی آنچ اللہ کے فضل و کرم سے نہیں آنے دیں گے. اس کے ساتھ ہی میں اعجاز الحق صاحب سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ اعجاز الحق صاحب آج یہاں سٹیج کے بیٹھے ہوئے جتنے علماء دین ہیں، جتنے قائدین آئے ہیں اور جتنے پارٹی سے وابستہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے آپ کو کہا کہ آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کو دیر سے ہی صحیح لیکن آپ نے قدم اٹھایا اور آپ کو یہ یقین دلایا کہ ہم آنے والے وقت میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، رہیں گے اور تھے. اسی لیے میں آپ کو تمام معززین کو یہاں پہ آئے ہوئے جتنے میرے بھائی ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اعجاز الحق سردار عتیق صاحب کو اور مولانا طاہر اشرفی صاحب کو، مولانا چراغ الدین صاحب کو اور دوسرے جو بیٹھے ہیں، میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا، سب کو سنیں اور پھر اپنا رائے عمل اختیار کریں. میں اس کے ساتھ ہی آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں.